بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر تک کا واقعہ سنیں گے۔ خدا کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ توریت اور انجیل میں آپ کے بارے میں کچھ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ توریت سے 2200 سال قبل آپ مسیح کے عراق کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تاروخ لکھا گیا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے جانا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے بالکل خلاف تھے۔ نمرود کو اس بارے میں خبر ملی تو حضرت ابراہیم کو اپنے سامنے بلایا اور بولا کہ اس بت کو سجدہ کرو، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سجدہ نہ کیا تو پوچھا گیا کہ اے ابراہیم تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے خدا کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ نمرود ہنس کر بولا، کون ہے تیرا خدا؟ میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو جان بخشتا ہے، مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کی پتوں میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے میں آ کر نمرود ایمان نہ لایا بلکہ ابراہیم کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کے گوشت تک کھا لیے، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی اس کے سر پر چپل مارتا تو اسے آرام محسوس ہوتا۔ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کے ہمراہ میں پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ پر دستزاری کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے لتن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے لتن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں فرزند کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ جب چھری حلق پر پھیرنی چاہی تو حکم ربانی ہوا کہ ابراہیم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ ایک مینڈا ذبح کیا گیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے لتن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ 200 سال کی عمر پائی۔ آپ کو قدس خلیل میں دفن